السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی کے ترکمان گیٹ کا جو معاملہ ہے، مسجد فیض الہی اور درگاہ کے آس پاس جو کارروائی ہوئی ہے، وہ اس وقت سوشل میڈیا پر ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اس پر خبریں بھی چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اس علاقے میں کارروائی بھی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ان خبروں کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا کے اندر بہت نفرت والا ماحول مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور شرجیل امام، عمر خالد اور جن لوگوں کو ضمانت مل گئی ان پر بھی آپ دیکھیں کہ ٹرائل نہیں شروع ہوا تھا، پھر ضمانت نہیں مل پا رہی تھی۔ اب شرجیل امام اور عمر خالد کو ضمانت نہیں ملی ہے، بلکہ 1 سال تک وہ ضمانت کی عرضی بھی داخل نہیں کر سکتے۔ آسام میں آپ دیکھیں، اور بھی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے، اور موب لنچنگ، نام پوچھ کر کے صاحب یہ مسلمان ہے تو فلیٹ نہیں مل رہا ہے، نام پوچھ کر بعض دفعہ لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ پورے صورتحال دیکھ کر ایک مسلمان کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یار کیسے یہ ماحول ٹھیک ہو، کیسے یہ پرابلمس اور دور ہوں، کیسے یہ پرابلمس دور ہوں۔ اگر ہم پولیٹیکل دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل اعتبار سے بھی مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں ہے، ایجوکیشنلی دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ٹھیک سے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹھیک سے لے کے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام مدعے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، جو حالات ہیں وہ تو مشکل ہے ہی، لیکن ایک بڑی اہم چیز جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں، دیکھو پولیٹیکل ہماری کوئی رہبری نہیں ہو پا رہی ہے، یہ مسئلہ ہے بالکل۔ ایجوکیشنلی ہم بہت ویک ہیں، کمزور ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ نفس نفسی کا عالم ہے، انتشار بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم خود لگے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک ذات ہے جس پر یقین ہم سب کا ہے، ایک ذات ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اسی کے سب قبضے قدرت میں ہے، اسی کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ جب سب کچھ سب طرف سے ہمیں لگنے لگے کہ یار کہیں کوئی کام نہیں بن سکتا، جیسے کہ آج کی سچویشن میں لگتا ہے دیکھ کر کہ کہیں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ جب حکومت کی طرف سے ہی پیچھے بیک فٹ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، حکومت ہی کے تو ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ حکومت اگر چاہے تو کسی بھی کمیونٹی کو ایجوکیٹڈ بنا سکتی ہے، حکومت اگر چاہے تو ماحول بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ تنگ کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر نفرت کے ذریعے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک ذات ہے جو یہ تمام مسئلوں کا حل ہمیں دے سکتی ہے۔ ایک ذات ہے جس سے مانگو تو ہمیں سولوشن مل سکتا ہے۔ ایک ذات ہے جس کے سہارے کے بغیر، جس کی مدد کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم لوگ حالات کا بھی رونا روتے ہیں، پریشانیوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور جو بھی کچھ پورے ملک میں چل رہا ہے اس کا رونا بھی روتے ہیں، اور بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اس ذات سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس ذات کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ایک طریقے سے۔ حالات اتنے مشکل ہیں کہ ہمیں جاگنا چاہیے تھا کہ کم از کم اس ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب ہوں، میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ مکے سے زیادہ حالات تو خراب نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام کے اوپر مکے کے اندر جو حالات تھے کہ ایک ایک صحابی کو پکڑ کر مشرکین مکہ گوشت کو چمٹیوں کے ذریعے نوچا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو مزہ آ رہا ہے، ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو ایک صحابی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم جسم سے ہمارے سارا گوشت نوچ لو، سارا خون نکال دو، تب بھی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ایسا ایمان مضبوط اور اتنے سخت حالات۔
ہمارے اوپر تو حالات کچھ نہیں آئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کہیں کچھ نہیں بن پا رہا ہے، ویسے تو دیکھو دنیاوی اعتبار سے اسباب اختیار کر کے، دنیاوی اعتبار سے کوشش کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر متوجہ ہونا یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے تمام تیاریوں کے بعد پھر اللہ کے سامنے دامن کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں رویا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم خالی ہیں کہ کوئی ذریعہ، کوئی اسباب، کوئی اتحاد، کوئی پولیٹیکل طاقت، کوئی ایجوکیشنلی طاقت، کوئی اور دوسرے کا سہارا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایک سہارا ہے اللہ کا، اس سے بھی ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہیں، تہجد میرے خیال میں ہم لوگوں نے سالوں سے نہیں پڑھی، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے، دعائیں مانگنا تو ہم بھول ہی چکے ہیں، ہے نا، اور اللہ کے سامنے دامن پھیلانا یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں۔ آج ہم لوگ رونا روتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا کہ جب ایسا ہوگا تو حالات آئیں گے۔ ایسا کیسا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ پڑھو تو پتہ چلے گا، جب غیبتیں عام ہو جائیں، جب مسلمان ہی ایک دوسرے کی مخبری کرنے لگیں، جب سود عام ہو جائے، ناپ تول میں کمی ہو، سود کا لین دین ہو جائے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، اور تو اور اللہ کی نافرمانی جب کھلا مسلمان گھروں میں کرنے لگیں، ناچ گانا یہ عام ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا لحاظ شادی بیاہ اور اپنی زندگی میں نہ رکھا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظالم حکمراں مسلط ہو جائے گا، مشکلیں مسلمانوں کی بڑھ جائیں گی، تکلیفیں بڑھ جائیں گی، سولوشن نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ میں تمام حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا رونے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہم یہ ارادہ کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہماری نہیں چھوٹے گی، ہم یہ ارادہ کریں کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے ہم بچیں گے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، سنت نبوی کے مطابق شادی بیاہ زندگی کا جینا اپنا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب تو ایسا لگے گا کہ مسلمان مسجدوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے تو اور مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوئی، ملک کے اندر بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ مسجدوں سے تعلق مسلمانوں کا ختم ہو گیا، فجر میں آپ دیکھیں مسلمان سوتا رہتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مشرکین مکہ نے بھی چال بازیاں کی، ظلم کیے، صحابہ اکرام کے خلاف پلاننگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم مضبوطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تھامے رکھو، اپنے پیغمبر کی بات کو مانو، اللہ کے حکم پر مضبوطی سے جمے رہو، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین ان چالوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، اللہ ان کی چالوں کو الٹا ان کے اوپر ڈال دے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک مسلمان مرد، ایک ایک مسلمان عورت اللہ کے سامنے رونا شروع کرے، اللہ سے مانگنا شروع کرے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کرے کہ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما۔ صحابہ کرام یہی تو کیا کرتے تھے۔ مکے کے حالات کو آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک صحابی ظلم برداشت کرنے کے باوجود احد احد اللہ اللہ ان کی زبان پر رہا کرتا تھا۔ آج ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ بزدلی ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے، اختلافات ہمارے بیچ میں موجود ہیں، سیاسی نفرتیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ایک ایک گناہ جس سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا وہ ہمارے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میں بار بار اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، اس اللہ سے مانگنا ہمارا چھوٹ چکا ہے، اس اللہ کے ساتھ رشتہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ نماز ہماری نہیں چھوٹے گی، تہجد ہماری نہیں چھوٹے گی، حرام کی طرف ہمارا کوئی قدم بڑھے گا نہیں، یہ آنکھ حرام دیکھے گی نہیں، ہاتھ حرام کو چھوئیں گے نہیں، ایمان اور اسلام کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ پھر دیکھو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا واللہ خیر الماکرین، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے میری یہ دل کی چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔